پاکستان آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ کچھ باتیں جو سیاست کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش ہیں، جیسے کہ جو دوست دلچسپی رکھتے ہیں یا جو ناظرین پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے، کل سپریم کورٹ کی طرف سے جو صدارتی ریفرنس وہاں دائر ہوا تھا، تو جو ان کی رائے سامنے آئی ہے، تو اس پہ مختلف قسم کے جو تجزیہ کار ہیں یا جو اس بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ اور میں بھی چونکہ ملکی معاملات میں دلچسپی بھی رکھتا ہوں اور کوئی پچھلے 50 سال سے مختلف محکموں میں اور مختلف جگہوں پہ کام کر کے کچھ تھوڑا بہت اس میں علم بھی ہے کہ یہ طریقہ کار پاکستان میں کس طریقے سے چلتا ہے، تو جب میں نے وہ رائے سنی تو میرے ذہن میں جو باتیں آئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب نا اپنے طور پہ ایک ایسی شخصیت رکھتے ہیں کہ جو دباؤ ڈالنا جانتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہرحال صفت عطا کی ہوئی ہے کہ یہ جرأت بھی رکھتے ہیں۔ یہ جرأت اس لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں آ جاتی ہے کہ وہ جب اپنی زندگی پہ غور کرتے ہیں کہ ان کے پاس اب حاصل کرنے کے لیے کچھ اور تو ہے نہیں ہے، شادیاں بھی کر لیں، بچے بھی ہو گئے ان کے، اچھا رہن سہن بھی ہے اور کوئی ایسے مسئلے مسائل بھی نہیں ہیں، کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو کہتے تو وہ ہیں کہ وہ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال کوئی کسی کے دل میں تو نہیں جھانک سکتا کہ وہ کتنے اخلاص سے کہتے ہیں یا ان کے کوئی اور عزائم ہیں۔ تو جب تک انسان کہتے ہیں کہ unless proves otherwise تو all men are good men یا everybody is a good body unless he or she proves otherwise، تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ان کا کوئی داؤ پہ چیز لگی ہوئی نہیں تو وہ پھر اپنی بات منوانے کے لیے کافی دباؤ ڈال سکتے ہیں، اور جو وہ پچھلے جب سے ان کو یہ علیحدہ کیا گیا اور یہ جو مختلف جلسے کر رہے ہیں مختلف بیانات دے کے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں تھروٹل انہوں نے فل سپیڈ میں نا پریشر دیا ہوا ہے جنرل باجوہ کو بھی، عدلیہ کو بھی اور موجودہ حکومت کو بھی، تو اس میں کسی حد تک یہ رائے سننے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ گو یہ رائے 2 اور 3 کے مطلب اکثریت سے آئی ہے، 3 جو ہیں انہوں نے ایک طرف کا رائے دی اور 2 نے کچھ اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے، لیکن اس سے لگتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب بھی اور جو ان کے ساتھ اس وقت ملٹری ٹاپ براس کے کچھ جنرل ہوں گے وہ اور عدلیہ جو ہیں یہ دباؤ میں آ گئے، اور انہوں نے اب یہ سوچا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں اس طرف چلا جائے۔ اب جو آئین ہے اس کے مطابق فوری طور پہ عبوری حکومت جو بنے گی، اور اس میں کیونکہ کوئی بھی سیاستدان تو اس قابل نظروں میں نہیں ہے، تو ایک ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے وہ لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں بن جائے گی، اور اس میں جو کوئی معاشی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں شاید ان کو کوئی کلیدی کردار ادا کرنے کو دیا جائے، اور جب ایسی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بن جاتی ہے جو ریناؤنڈ قسم کے یا پوری بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ جانے پہچانے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جب IMF کے پاس جائیں گے اور کچھ وعدے وعید کریں گے کہ جی ہم کچھ سخت معاشی اقدامات اپنے ملک میں لینے کے لیے تیار ہیں، تو ان وعدوں کی بنا پر اور اگر پیچھے سے جنرل باجوہ صاحب کی بھی رضامندی شامل ہوگی تو بہت ممکن ہے، بلکہ زیادہ توقع کی جانی چاہیے کہ IMF جو پیکیج ہے 6 بلین کا وہ ریلیز کر دے گا۔ تو جب یہ 6 بلین کا IMF پیکیج ریلیز کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مشروط ہے پھر چین کی مالی امداد بھی، اسی طرح ورلڈ بینک بھی آگے آئے گا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اس نے بھی کچھ انڈیکیشن دی ہوئی ہے، سعودی عربیہ اور UAE، یہ سارے پھر کہیں گے کہ جی ہم آپ کو مدد دیتے ہیں، اور امید ہے کہ پھر جیسے کل کی ویڈیو میں کہا تھا پریکٹیکلی تو پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو فارن ایکسچینج ہے وہ 10.41 بلین ہے جو 4 ہفتے کے لیے کافی ہے، جبکہ 15 بلین کم از کم ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ فوری اقدامات اٹھاتے ہیں اور اس طرح کی کوئی گرین سگنل IMF سے مل جاتے تو پھر امید ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اسی طرح یہ جب ٹیکنوکریٹ کی عبوری حکومت آتی ہے تو یہ جیسے آئین میں لکھا ہے 90 دن کے اندر اندر یہ الیکشن کی طرف جائیں گے، اور پھر ان پارٹیوں کو کھلی چھٹی دی جائے گی کہ چلیں اب یہ میدان ہے اور یہ گھوڑا اب دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے۔
تو جو آپ کو پتہ ہے الیکشن سے پہلے جس طرح کی مہم چل رہی ہے، اس میں مزید شدت آ جائے گی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہوگا، تابڑ توڑ حملے ہوں گے، ہر کوئی ایک دوسرے کو غدار کہے گا، کوئی کسی کو کسی کا ایجنٹ کہے گا، یعنی ہر کسی کو کھلی چھٹی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ جو بھی ان کی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بہرحال رپورٹس دیتی رہتی ہیں، تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں ناظرین کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کوئی ختم نہیں ہونے جا رہا۔ یہ عمران خان صاحب جتنی مرضی تقریریں کرتے رہے، جتنے مرضی جلسے کرتے رہے اور حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتے رہے، یہ جو 60-70 سال سے ایک شکنجہ کسا ہوا ہے، یہ اس طرح کے 2-3 مہینوں سے یا 2-4 تقریروں سے یہ شکنجے جو ہے نا، یہ ان سے انسان یا یہ قوم باہر نہیں نکل سکتی۔ تو ایک جائزہ لیا جائے گا، اور اگر کہیں جنرل باجوہ صاحب کو یہ محسوس ہو گیا کہ کوئی ایک جو پارٹی ہے وہ 2/3 میجارٹی لے کے جا رہی ہے اور وہ کوئی افیکٹو رول ادا کر سکتی ہے، تو پھر بہت ممکن ہے کہ کچھ ایسی چال چلی جائے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے اس کو مزید مدت دے دی جائے، اور کوئی مطلب اس پاکستان میں تو ہر چیز ممکن ہے، کوئی بھی ایسی بات کر کے تو اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن بہت ممکن ایسے لگ رہا ہے کہ غالباً پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ساتھ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور جو ٹاپ براس کی اسٹیبلشمنٹ کی جو بہت ہی چہیتی پارٹی ٹی پی ایل یعنی تحریک پاکستان جو لبیک ٹی ایل پی ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ یہ سیٹیں دلوانا چاہیں گے، کیونکہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے پھر ان کو انہوں نے میدان میں تو اتارنا ہوتا ہے۔ تو اگر تو اس طرح کا رزلٹ کوئی انڈیکیٹرز مل گئے تو پھر یہ وہی گورنمنٹ بنے گی جس میں کسی ایک کے پاس جو ہے وہ 2/3 میجارٹی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال چلنے کے لیے گورنمنٹ مل جائے گی اور معاملہ چلتا رہے گا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پلاننگ ہے اور اس طرح ہی ہونا ہے، چاہے آپ جو مرضی کرتے رہے، یہ اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ فی الحال کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی مزید اس طرف جایا جائے کہ جہاں پہ سول گورنمنٹ جو ہے اس کی سپریمیسی جو ہے وہ آ جائے، اور جو ملٹری براس ہے وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے، ہم صرف جو آئین میں ہمارے فرائض ہیں وہ دیں گے، باقی ہم کسی میں دخل نہیں دیں گے۔ یہ بظاہر ممکن نہیں ہے، اور یہ اس لیے بھی ہونا ہے کہ میں تو اپنے پروگراموں میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے نا، یہ ایک بے ہنگم ہجوم ہے۔ یہ تعلیم اور شعور جو اس جگہ کوئی ہوتا ہے جہاں سے انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، تو جو ایک اکثریت ہے نا ہماری آبادی کی، وہ اس سے آ رہی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، نہ وہ کسی کو سنتے ہیں، بس وہی برادری سسٹم ہے، گئے ٹرالیوں میں بیٹھے، ٹرک بھرے اور آ گئے اور بس موریں لگائیں، اور یہ جو اس طرح کی آبادی ہوتی ہے اصل میں یہ جتا دیتی ہے ساروں کو۔ اور جو کو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو اگر کسی کو خاص پارٹی کو دینا بھی ہو تو وہ سارا آخر میں جو بڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو یہ نعرے بازی ہو رہی ہے کہ جی ہم انصاف کریں گے، مساوات ہوگی، یہ سارے کہانیاں ہیں، کب سے سن رہے ہیں۔ ہر کوئی جو آتا ہے وہ سیٹیں جیتنے کے لیے یہ نعرے لگا دیتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو نہ کوئی اس طرف توجہ دیتا ہے، اور اسی طرح یہ معاملے چل رہے ہیں۔ تو بظاہر تو کوئی ایسی تبدیلی کی صورت نظر نہیں آ رہی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ عمران خان نے بھی جتنا پریشر ڈالنا تھا وہ یہی تھا کہ جی مجھے دوبارہ آپ حکومت میں لیں، تو شاید ان کا چانس بن جائے۔ تو باقی جہاں تک تعلق ہے کوئی اسلامی مساوات یا تعلیم کا، یا جو اصل تعلیم ہے اس کا اس ملک میں کوئی لاگو کوئی کرے گا تو ناممکن ہے۔ ہر کوئی جو ہے نا نام اسلام کا لیتا ہے، نظریں اس کی اسلام آباد پہ ہوتی ہیں، تو جو اسلام آباد مل جاتا ہے باقی سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی چند باتیں جو اس سپریم کورٹ کی رائے کے بعد میرے ذہن میں آئی تھیں۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی کسی نے فیکٹری میں ہنگامہ کیا کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، تو جو مالک تھے انہوں نے کہا اگر نہیں بڑھاتے تو پھر کیا کر لے گا، اچھا جی پھر پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ تو یہ چلتا رہنا ہے اس ملک میں، تو اب دیکھیں اب اگلے دنوں میں کیا ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔